یا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، اس کو دور کر دیا جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر سے، علم حق سے، شریعت کے ماہرین سے رہنمائی لینا یہ ایک مستقل عمل ہے۔ آج ہم اپنی مرضی پر اپنی زندگی کو چلاتے ہیں۔ یہ ہم میں اور صحابہ میں فرق تھا کہ وہ اپنی زندگی کو علم کی رائے پر، شریعت کی رائے پر، رسول اللہ کی رائے پر اپنی زندگی کو چلاتے تھے۔ اب حضرت اسید بن حضیر وہ آئے اور آ کر صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے پیغمبر آج رات کو عجیب ماجرا ہوا کہ آج رات میں نماز میں کھڑے ہو کر سورت پڑھ رہا تھا، وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو، اس سے تمہیں اللہ جل شانہ ایسی سمجھ اور بصیرت عطا فرمائیں گے، اپنے دین کا اور اپنی ذات کا ایسا تعلق تمہارے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے گا کہ تمہیں اللہ ہر فتنے سے بچائے گا۔ اور یہاں تک کہ دجال کا فتنہ جب ظاہر ہوگا تو سورۃ الکہف کا مطالعہ کرنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بھی بچائیں گے۔ وہ بھی بڑا فتنہ اور بڑی آزمائش ہوگی، دجل اور فریب میں مبتلا کرنے والی بڑی ساحرانہ قوت کا مالک وہ دجال۔ فرمایا قرآن حکیم کی اس سورت کے تعلق سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اب حضرت اسید بن حضیر رات کو قرآن حکیم کی یہ سورت نماز میں پڑھ رہے، اب اپنے گھر کے سین میں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے اور ساتھ ہی بچہ بھی سویا ہوا، تھوڑے سے فاصلے پر گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تلاوت کر رہے ہیں بڑے لطف اور مزہ لے کر کہ میرے اللہ کا کلام ہے، کہ اچانک گھوڑے نے بھٹکنا شروع کر دیا۔ اب گھوڑا زیادہ بھٹکا کہ انہوں نے نماز مختصر کی، اور نماز مختصر کی تو گھوڑا ساکن ہو گیا، اب گھوڑا ٹھہر گیا۔ اب ان کو خطرہ لگا کہ گھوڑا کہیں زیادہ بھٹک کر بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب ایک طرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن گھر کے امور اور معاملات ان پر اپنی نفلی عبادات کا ایسا اثر نہیں پیدا ہونے دیتے کہ جس کی وجہ سے اپنے گھر اور خاندان اور اپنے بچوں کے سارے حقوق سے کٹ جائیں۔ اب ایسا رویہ بھی صحابہ کرام میں نہیں آتا کہ میں اپنے نفلی کام میں مصروف ہوں، گھر والوں کو جتنا مرضی نقصان ہو جائے، بچے چاہے جو مرضی ان کا کچھ ہو جائے، کہ میں تو اپنی عبادت میں الحمدللہ اب تو نفلی عبادتیں بھی رخصت ہو گئی ہیں گھروں سے، نہ بوڑھوں کو وقت ملتا ہے نہ جوانوں کو وقت ملتا ہے اپنے گھروں میں عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ اب دوبارہ نماز میں کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہوا، جیسے ہی میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بھٹکنا شروع ہو گیا، پھر مجھے خوف لگا تو پھر میں نے نماز مختصر کی، پھر گھوڑا ساکن ہو گیا۔ تیسری دفعہ پھر میں نے نماز شروع کر دی، اب پھر میں نے تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بھٹکنا شروع ہو گیا۔ اب پھر تیسری دفعہ میں نے نماز مختصر کی تو سحری کا وقت بھی قریب الاختتام تھا، اب میں ذکر میں مصروف ہو گیا۔ تو اب میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور کا جمگھٹا ہے وہ آسمانوں کی طرف جا رہا۔ تو آپ نے فرمایا جب تو قرآن پڑھتا تھا تو آسمانوں کے فرشتے تیرے قرآن کی سماعت کے لیے، تیری مجلس میں حاضری کے لیے، شرکت کے لیے تیرے پاس آ رہے تھے، اور تیرا گھوڑا ان کے وجود کو محسوس کر کے وہ بھٹک رہا تھا۔ اور اگر تو نماز پڑھتا رہتا تو صبح مدینہ کے بچے ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے۔ لیکن اب دیکھو، ایک طرف رات کو گھر میں نماز بھی پڑھ رہے، نفلی قرآن نفل نماز بھی پڑھ رہے، اور دوسری طرف قرآن حکیم بھی پڑھ رہے، اور تیسری طرف
پاس بچہ ہے اس کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو مختصر کر کے اس کے لیے تدبیر بھی نکالتے. اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے پیغمبر جب مسجد میں نفل نماز پڑھ رہے ہوتے، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کرتے تو اپنی نماز مختصر کر دیتے، نفل نماز مختصر کر کے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتے کہ اس کا ٹائم، اس کا وقت جو میرے پاس آیا ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے. آج تو ہمارے حکمرانوں کا، بڑے لوگوں کا مزاج ہے، کہتے ہیں اس کو باہر لین لگاؤ، سر اندر مصروف ہے، وہ اندر ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے. کہتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کسی افسر سے ملنے کے لیے کتنے پاپڑ بھیجنے پڑتے ہیں، ان کو انتظار کرواؤ. سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر نفل نماز پڑھتے ہیں، آنے والے کو انتظار نہیں کرواتے، فوراً اپنی نفل نماز مختصر کر کے آنے والے کا مسئلہ حل کرتے اور مسئلہ حل کر کے پھر اپنی نماز میں وہ چلا جاتا، پھر نماز شروع کر دیتے. آج ہمارے یہاں امت کا مزاج ہی بگڑ گیا کہ ہم جن لوگوں میں رہتے ہیں نہ ہمیں اپنے بچوں کا پتہ، نہ ان کے حقوق کا تعارف، نہ خاندان کا تعارف، نہ خاندان کے حقوق کا تعارف، نہ دوست احباب ہیں ان کا تعارف، کسی چیز کی حیثیت ہمارے نظروں میں نہیں. حضور نے فرمایا اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھو، کیا تاکہ تمہیں تمہارے بچے دیکھ کر کہ تم نماز کیسے پڑھتے ہو، قرآن کیسے پڑھتے ہو، ذکر کیسے کرتے ہو، تلاوت کیسے کرتے ہو، حقوق کی ادائیگی کیسے کرتے ہو، تم اپنے بچوں کے لیے رہنما بن جاؤ. اسی لیے حضور نے فرمایا سب سے بہترین تحفہ جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ تحفہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا جو اس کو بہترین ادب سکھائے، اس کی زندگی کی صحیح تعلیم و تربیت کا اور اس کی نگرانی کا نظام مقرر کر لے کہ وہ تمہاری نگرانی میں پروان چڑھے. اب یہ صلہ رحمی کو قائم کرنا، رشتہ داریوں کے نظام کو قائم کرنا، حقوق کے نظام کو قائم کرنا، یہ ایک مستقل ذمہ داریاں دے رہے ہیں اللہ کے پیغمبر. اور یہی مزاج بنا صحابہ کرام کا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ مزاج حاصل کیا اور یہی ان کا مزاج بن گیا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی، اللہ کے پیغمبر کے وہ فداکار ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار کھڑے. ایسے لوگوں میں سے جن کو حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر طلحہ الفیاض کا لقب عطا فرمایا. ایک دفعہ گھر میں آئے اور بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں، چہرے سے غم کے آثار ہیں. بیوی نے دیکھا کہ بڑے غمگین اور پریشان ہیں تو فوراً ان نے پوچھا کہ آپ کیوں غمگین ہیں، گھر میں آئے تو آپ کو خوش ہو کے آنا چاہیے گھر میں. اب گھروں میں داخل ہونا اور خوشی خوشی سے داخل ہونا یہ بھی گھر والوں کا ایک حق ہے کہ ہم ماتھے پر 12 بجا کر گھر میں داخل نہ ہو، غصے کی حالت میں نہ داخل ہو. اب اسی طرح عورتوں کے اندر بھی یہ شعور اور فہم ہونا چاہیے کہ اپنے گھر والے وہ ہمارے کس حال میں، ان کے حال کو دیکھ کر ان کے ساتھ معاونت کا، تعاون کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. اب بیوی نے دیکھا کہ میرا خاوند پریشان ہے تو فوراً اس نے اپنی کمزوری کو ظاہر کیا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، کوئی خلاف تباہ کوئی کام تو نہیں ہو گیا، آپ کیوں گھر میں پریشان ہیں؟ گھر میں تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں، تم تو میری گھر کی بہترین میری بیوی ہو، اس گھر کے اندر تمہارے وجود سے ہمارے لیے بڑی راحت اور بڑا آرام ہے، اس لیے تمہاری وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. انہوں نے کہا پھر پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس مال جمع ہو گیا ہے، میں سوچ رہا ہوں اس مال کو کیا کروں.
اس مال کو میں اس کو صرف کروں، اس مال کا میں کیا حق ادا کروں، میں اس پریشانی میں ہوں۔ فرمایا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اپنے کسی آدمی کو بھیجے، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو بلائیں، اپنی قوم قبیلے کے لوگوں کو بلائیں، آپ کے پاس جو وسائل موجود ہیں آپ جو ان کی ضرورت بنتی ہے ان پر تقسیم کریں۔ اب انہوں نے بیوی نے اتنا مشورہ دیا، انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا، سارے خاندان کے لوگوں کو بلوا لیا اور ہر ایک کو ضرورت کے مطابق جو پیسہ جمع تھا اس کو دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے خزانچی سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا مال آج تقسیم کیا ہے؟ کہنے لگے 4 لاکھ درہم وہ آج میں نے تقسیم کیے، کتنا مال اس کو دے دو، اتنا مال اس کو دے دو، اتنا مال اس پر خرچ کر دو۔ اب یہ مال خرچ کر کے خاندان میں تقسیم کر کے وہ خوش ہوتے ہیں۔ آج ہمارے خاندان کا کوئی ضرورت مند آ جائے تو ہم اس کے سامنے ضرورت نہیں ہوتی، اپنی 100 ضرورتیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم سے کچھ مانگ نہ لے۔ صحابہ کا مزاج دوسرا ہے، رسول اللہ نے ان کا مزاج بنا دیا کہ تم اپنے خاندان اپنے قوم قبیلے کے ساتھ ایسا تعلق رکھو کہ ان کے مسائل حل کرو۔ ایک اپنے رشتہ دار کے 1000 درہم کا اس کا قرضہ تھا، حضرت طلحہ نے اکیلے اس کا قرضہ ادا کر کے اس کو قرضے سے بے باک کر دیا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں اور آپ سے معاشرے کے کتنے لوگ وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ان کو ان کی مہمانداری کرنی ہوگی، ان کے حقوق کا خیال رکھنی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کا مزاج کیا تھا، تو آپ کی بیوی کا بھی تو وہی مزاج ہوگا، آپ کے گھر والوں کا بھی تو وہی مزاج ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سال میں 10,000 درہم ہدیے اور گفٹ کے طور پر پیش کرتے۔ اب یہ ان لوگوں کا مزاج تھا کہ کیسے اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کو کیسے ہم نے استوار کرنا ہے، اور یہ رسول اللہ نے یہ مزاج دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت میں باہر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی باہر، عمر بن الخطاب بھی باہر ہے، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو بھوک نے تنگ کیا تو گھر سے باہر نکل آئے کہ کہیں دوسری طرف توجہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلو۔ ابو ایوب انصاری کے گھر اللہ کے پیغمبر ان کو لے کر پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، کئی عرصے تک حضور نے ان کے گھر میں ہجرت کے بعد قیام کیا، اور پھر جب اپنے گھر میں آ گئے پھر بھی ان کا معمول تھا کہ روزانہ رسول اللہ کے لیے کھانا تیار کر کے رکھتے، اور اللہ کے پیغمبر بھی جس نے تعلق رکھا روزانہ ان کے گھر حاضری دیتے تھے۔ اب اس دن دوسرے وقت میں گئے تو گھر میں ابو ایوب انصاری موجود نہیں ہے اور وہ باغ میں کام کر رہے، گھر والوں نے بٹھایا اور حضرت ابو ایوب انصاری فوراً محسوس کر کے رسول اللہ کی آواز کو پہنچائے۔ اللہ کے پیغمبر گھر میں آئے، مہمانداری کرنی ہے، میزبانی کرنی ہے، لہذا فوراً گئے باغ سے کھجور کی ایک ٹہنی اتار کے لے آئے جس میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا صرف پکی کھجوریں لاتے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آپ کو جو کھجور پسند ہے وہ کھائیں، کچی یا پکی۔ اور پھر دوڑے بکری ذبح کرنے کے لیے تو آپ نے فرمایا ایاک والحلوب، دودھ والی بکری مت ذبح کرنا۔ دیکھو مہمان میزبانوں پر بوجھ نہ بنے، ان کی معیشت کو نقصان کا موجب نہ بنائے۔ اب دودھ کی بکری یہ گھر کا نظام چلاتی ہے، لہذا فرمایا دودھ والی بکری مت ذبح کرنا۔ اب بکری ذبح کر کے گوشت تیار کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے لیے 2 طرح کا سالن تیار کر لیا، ایک بھنا ہوا گوشت اور ایک شوربے والا گوشت، دونوں تیار کر کے لے آئے۔ اب رسول اللہ نے دسترخوان پر دیکھا
تو روٹی اور دسترخوان سے گوشت اٹھا کر ابو ایوب انصاری کو دیا، جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھی دے کر آؤ کہ کئی دن سے بھوکی ہے۔ یہاں سے پتہ چلا اپنے رشتہ داروں کے احوال سے باخبر رہنا چاہیے کہ میرے رشتہ دار، میرے اہل و عیال، میرے بچے بچیاں گھر سے رخصت ہو کر دوسرے گھر میں ہیں، لیکن ہمیں ان کے احوال کی خبر ہونی چاہیے۔ وہ کس حال میں؟ آج ہم کوئی کسی کی خبر نہیں رکھتا۔ پہلے دنیا میں قیامت قائم ہے، دنیا میں قیامت ہے۔ اب یہ مال ہم اپنے رشتہ داروں کے دین حق کی منشا کے مطابق اس مال کو خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست کو وصیت کرتے ہیں، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے، یہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے اس کے حق کو ادا کرو، وگرنہ قیامت کے دن یہی مال تمہیں پکڑوائے گا۔ اور میں نے رسول اللہ سے سنا، قیامت کے دن جو آدمی پل صراط پر گزر رہا ہے، تو مسلمان جس نے مال کا حق ادا کیا اس مال کو بھی ساتھ ساتھ ہوگا، اس کو دیکھے گا تو مال اسے کہے گا پیچھے مڑ کے میری طرف مت دیکھ، تو نے دنیا میں میرا حق ادا کیا تھا، آج تو پل صراط سے آسانی سے گزرے گا اور میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور جس مال کا حق ادا نہیں کیا وہ مال اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ پل صراط سے گزرے گا تو وہ مال اس کو دھکا دے گا، وہ گرے گا، پھر اٹھے گا، پھر چلے گا، پھر اس کا مال اس کو دھکا دے گا، پھر وہ گرے گا، اب وہ شور مچائے گا، وہ واویلا کرے گا، وہ ہلاکت کے الفاظ کہے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، وہ کہے گا ہلاک تو ہوگا اس لیے کہ تو نے دنیا میں میرا حق نہیں ادا کیا تھا، تو نے دنیا میں خیال نہیں رکھا تھا۔ یہ بھی رشتہ داروں کا حق ہے۔ اسی طرح اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگنا، یہ بھی ایک حق ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی جائے، اپنے خاندان والوں کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ ان کے لیے اللہ کے کچھ بھی نہیں دے سکتے تو کم از کم دعا تو دے سکتے۔ آج تو ہم دیتے بھی کچھ نہیں، الٹا دعا بھی نہیں کرتے، الٹا برے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ لہذا آج ہمارا مزاج بگڑ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا مزاج دے کر گئے امت کو، صحابہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنی تربیت سے اپنے خاندانوں میں ایک نیا مزاج دے کر گئے کہ ہم اپنے رشتہ داریوں کو، اپنی زندگی کو، اب زندگی کے دائروں کو کیسے دین حق کے ساتھ جوڑیں گے۔ اس لیے یہ ہماری مستقل ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا مگر صرف اتنی بات کا سوال ہے کہ تم اپنی رشتہ داریوں میں مودت اور محبت قائم کر کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ۔ سب رشتہ دار مل کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور ایک نیا معاشرہ الفت کا، محبت کا، عقل اور شعور کا، اجتماعیت کا، ایک دوسرے کے ساتھ دست تعاون بڑھانے کا معاشرہ پیدا کر کے تم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں عزت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے، اور ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا ہے کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے، اور آغاز فائدہ پہنچانے کا وہ اپنے گھر سے کرے، اپنے خاندان سے کرے، اور ان کی عادت ڈالے، اپنا مزاج بھی بنائے اور ان کا بھی مزاج بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنے۔ ہماری صحبت سے ان کا مزاج ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والا نہ بنے، ایک دوسرے کی تباہی کرنے والا مزاج نہ بنے۔ اللہ ہمیں اپنے خاندانی نظام کو دین کے اصولوں پر، اسوہ رسول اللہ پر، سنت رسول پر واپس لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں کہ ہم اس سے غافل ہو کر اپنی زندگی کو دکھوں میں اور تباہی میں مبتلا کر رہے ہیں، جس کا کل قیامت میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سوال کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔
آج ہمارے پاس وقت ہے، مال ہے، صلاحیتیں ہیں، ہم ان کو صحیح صرف کر کے اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو صحیح اصول پر کھڑا کر کے جائیں۔ اللہ ہمیں یہ اہلیت نصیب فرمائے، یہ ہمیں شوق اور ذوق عطا فرمائے کہ دین کا یہ ذوق اور شوق یہ ہماری قوم کو، خاندان کو ترقی دے کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ وآخر دعوانا